الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے آخری مقدس مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ کی توحید اور اس کے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنے والوں، یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے اور جاننا چاہیے کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ایم اور آبجیکٹس ہیں، اغراض و مقاصد ہیں جن پر عمل کرنے سے دنیا کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے اور اس عمل کا رزلٹ، نتیجہ آخرت میں اچھا نکل سکتا ہے. یاد رکھیے، انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی سوسائٹی سے متعلق ہوتا ہے. ہر آدمی کا تعلق کسی نہ کسی سوسائٹی سے ہوتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر کسی اچھی سوسائٹی سے ہمارا تعلق ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری حالت اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی اور ہمارا جو پریکٹیکل اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سوسائٹی کو اٹینڈ کرنے سے پہلے، کسی آدمی کی صحبت کو اختیار کرنے سے پہلے چیک کرنا، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ آدمی اسلامی نقطہ نظر سے کس اسٹینڈرڈ کا مالک ہے اور اس کے اخلاق، اس کے اعمال بظاہر کیسے ہیں. اگر
اس ضابطے کو سامنے رکھ کر آدمی کسی سوسائٹی کو اٹینڈ کرے اور کسی صحبت میں بیٹھے تو یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ وہ اچھے آدمی کو اور اچھی سوسائٹی کو اگر انتخاب کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ اس کے حق میں بہتر ہوگا. یہ آج کی دنیا کی بات میں نہیں عرض کر رہا ہوں، ہر زمانے میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے کہ انسان آپس میں لڑتا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کرتا ہے. آپ اگر اس کے پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز بالکل ظاہر نظر آئے گی کہ آج کی دنیا میں جو اختلافات، جو ہنگامے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ایک آدمی دوسرے کی ریسپیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک آدمی دوسرے کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھتا نہیں. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خاندانوں میں، قبیلوں میں، سوسائٹیوں میں، برادریوں میں ہنگامہ قائم ہوتا ہے، پریشانیاں، لڑائیاں چھڑ جاتی ہیں، اور اس وقت انسان یہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا اور کیوں کر ہو گیا. میں دوستوں اسلام میں سلسلے میں بہت سی ہدایات میں دی اور اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا کس خاندان سے تعلق ہے، نہ صرف اس بات پر نظر ہوگی کہ دنیاوی نقطۂ نظر سے تمہاری کیپیسٹی کیا ہے، نہ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے علوم اور فنون کی کتنی ڈگریاں حاصل کرنی ہیں، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ تم اپنی قوم اور اپنی سوسائٹی میں لیڈرشپ کا درجہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، یہ کچھ نہیں دیکھا جائے. دیکھنے کی جو چیز ہے جو رحمت کو متوجہ کر سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ آدمی بات کرنے میں اور اپنے عمل کرنے میں مخلص ہو جائے. اخلاص یہ جو سنسیریٹی ہے، اخلاص اگر اس کے اندر ہے تو پھر اس کے اعمال بھی مقبول، اس کی باتیں بھی محبوب، چاہے وہ دنیا کی سوسائٹی میں کتنی ہی حقیر نگاہوں سے کیوں نہ دیکھا جاتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یقیناً اس کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اعمال اور اخلاق میں متواضع ہے. اس سلسلے میں میں سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اس شخص کو جو خود بھی ہو، اپنے آپ کو دیکھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو. ہی از اے مین، وہ سمجھتا وہی ایک آدمی ہے، وہی عزت والا ہے، وہی علم والا ہے، وہی کمال والا ہے. ایسی باتوں کی
اور یہ اس قسم کے جو سینٹنس ہیں، جملے ہیں، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں. مختال، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، فخورا، اور صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ زبان سے بھی لوگوں پر روب ڈالتا پھرتا ہے اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی، ہماری سوسائٹی میں اسلام کا یہ حکم ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وارننگ دے دی گئی اور خبردار کیا گیا کہ جد ولا تمنن فإن الفائدة عائدة إليك. احسان تو کرو، نیکی تو کرو، مگر یہ نہیں کہ نیکی کرنے کے بعد تم لوگوں سے یہ کہتے پھرو کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا اور میں نے فلاں کے سر کے اوپر یہ رکھ دیا اور میں نے فلاں کی جیب میں یہ رکھ دیا اور میں نے فلاں آدمی کو روٹی کھلا دی اور میں نے فلاں آدمی کا یہ کام کر دیا. اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کہ خداوند تعالی کی حکمت یہ چاہتی ہے کہ اے انسان، تو اپنی کیپیسٹی کو دیکھ، تو اپنے پاور کو دیکھ، تو خود تیرا یہ حال ہے کہ تو محتاج ہے، فقیر بے نوا ہے. اس لیے تیری زبان سے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ تو نے یہ کیا اور تو نے وہ کیا. کچھ نہیں. فرمایا کہ احسان کرو مگر احسان مت جتاؤ، کیونکہ اگر تم نے کچھ کیا کسی کے ساتھ تو ایک تو آدمی کسی کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اگر کسی نے کسی کے ساتھ اچھا کام کیا تو تجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا پروفٹ اور اس کا فائدہ خود تجھے ملنے والا ہے. اندازہ کیجیے، اسلام ہمیں خلوص کی تعلیم دیتا ہے. تم نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا، اس لیے بڑائی اور یہ سمجھنا کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، کچھ نہیں، اس کی گنجائش نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منبر رسول پر جلوہ فرما ہے. وہ فاروق اعظم جن کی کمانڈنگ کا حال یہ ہے کہ حجاز، فارس اور روم تک اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اور مسلمانوں کا ایک خلیفہ اپنی شان اور شوکت کے ساتھ حکومت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن تواضع کا حال یہ ہے کہ منبر رسول پر فرماتے اے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے یہ فرمایا کہ جو آدمی تواضع کرے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا، ناچیز اور کم تر سمجھے. تواضع کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ چھوٹا ہے. فرمایا کہ جو آدمی تواضع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دے گا. یہاں تو میرے دوستوں نقد سودا ہے، یہاں ادھار کی بات نہیں ہے. اور پھر ذرا سوچنے کی چیز یہ، مان لیجیے کہ کسی آدمی کے پیچھے 2-4 ہزار 5 ہزار آدمی لگ جائیں، لیکن
اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں تو میرے دوستو ان چیزوں سے کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا، کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا، اور یہ دنیا کی جو عزت ہے اس کے لیے وبال بن جائے گی، مصیبت بن جائے گی۔ فرمایا کہ جو آدمی تواضع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دے گا۔ یہ فاروق اعظم کا صرف فرمان نہیں ہے میرے دوستو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کر رہے ہیں، عمل بھی ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، امیر المومنین اور امیر المسلمین ہے، لیکن میرے دوستو نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی ان کے لیے اسپیشل پارلیمنٹ ہے، نہ کوئی ان کے لیے میرے دوستو اسپیشل برانچ ہے۔ عام مسلمانوں نہ ان کا کوئی اسپیشل کپڑا، نہ چلنے پھرنے میں کوئی ان کی ایسی بات ہے، بلکہ حال یہ ہے میرے دوستو، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ امیر المومنین اس شان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ان کا غلام، ان کا سروینٹ، ان کا نوکر اونٹ کے اوپر سوار ہے اور امیر المومنین کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے۔ دنیا نے کبھی یہ سین دیکھا ہے؟ یہ لوگ میرے دوستوں میٹیریل سے بالکل بے نیاز تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی تھی، لیکن حال یہ تھا کہ بڑے سے بڑا بادشاہ حضرت فاروق اعظم کے سامنے کانپتا تھا۔ پروونشل جو گورنر ہے فاروق اعظم ان کو بلاتے تھے اور بلا کر کے سزا دیتے تھے اپنے سامنے۔ ایک طرف میرے دوستو پاور آف رولنگ اور پاور آف کمانڈنگ کا حال یہ تھا کہ گورنر بھی امیر المومنین فاروق اعظم کے سامنے اوف نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری طرف ان کی زندگی کا حال یہ تھا کہ وہ اس طرح سے نظر آتے تھے جیسے ایک معمولی آدمی۔ معلوم یہ ہوا کہ عزت اور ریسپیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت اور ایک عطیہ ہے۔ ویسے تو میرے دوستو اس دنیا میں کرسی کو ہر آدمی سلام کرتا ہے، مگر یہ کرسی کی جو سلامی ہوتی ہے یہ جھوٹی ہے، چند روزہ ہے، اس کا تعلق سنسیریٹی اور خلوص سے کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس حدیث کو نقل فرما رہے اگر کوئی شخص تواضع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو ذلیل ہی کیوں نہ سمجھتا، وہ سمجھتا میں بہت چھوٹا ہوں، میں بہت ایسا ہوں، میں بہت ویسا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند کر دے گا۔ اور دوسری جو سیل ہے، دوسرا جو رخ ہے، اس کو یوں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر کرے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، اس کو ذلیل کرے گا، اور ایسا ذلیل کرے گا، ایسا ذلیل کرے گا، میرے دوستو حدیث کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں کہ وہ معاذ اللہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اندازہ کیجیے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا رہے کہ وہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کی کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ آپ اندازہ تو کیجئے، اللہ اکبر، کہ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی اس کا مغز اور اس کی روح یہ ہے کہ تم اپنی حالت کو درست کرو اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو اور نہ بڑائی اپنی ظاہر کرو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، کسی کو کسی کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوگی، ہنگامے نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں اگر پرسنٹیج کو آپ دیکھیں گے تو 99% نہیں بلکہ 100% ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ یہی آگ لگی ہوئی ہے۔ کہیں بڑائی کی جنگ ہے، کہیں دولت کی جنگ ہے،
کہیں میرے دوستو عزت کی جنگ ہے اور کہیں جائیداد کی جنگ ہے اور کہیں لین دین کی جنگ ہے. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو عجیب و غریب ہیں. آئیے اس حدیث پر بھی نظر رکھیے. سرکار دو عالم فداہ ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ساتھ جس طرح سے موت لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ موت آئے گی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق بھی انسان کے ساتھ اسی طرح لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ موت کے اوپر تو سب کو یقین ہے، لیکن آخر رزق کے اوپر ہمیں کیوں یقین نہیں ہوتا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ یقیناً رزق دے گا. ہاں یہ ضرور ہے، اسلام نے ہمیں کہا کہ محنت کرو، مزدوری کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو. یاد رکھو رزق حلال کا ایک لقمہ اگر میسر آ جائے تو آج کی دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. بہت بڑی نعمت ہے. اس کی کوشش مت کیجیے کہ ہم بہت بڑے ہو جائیں، ہمارے پاس بہت پیسہ ہو جائے، اس کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ خدا کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کے پاس اگر دولت کم ہوئی تو حساب و کتاب بھی کم ہوگا. دنیا میں آپ جتنے ہلکے رہیں گے آخرت میں بھی معاملہ ہلکا رہے گا، اور دنیا میں جتنا اپنے آپ کو آپ پھیلائیں گے آخرت میں بھی میرے دوستو اتنا ہی پھیلاؤ زیادہ ہوتا چلا جائے گا. چھوٹی سی دکان کا حساب و کتاب چھوٹا ہوتا ہے، اور بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے کارخانے، ان کا حساب و کتاب بہت لمبا ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انکم ٹیکس کا جو محکمہ ہوتا ہے اگر حساب و کتاب کم ہو تو میرے دوستو انکم ٹیکس کے محکمے سے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا کچھ حساب و کتاب ہی نہیں، اور اگر کچھ تھوڑا بہت ہوا بھی تو بھی اسے کوئی پرواہ نہیں. حساب دینے میں بھی آسانی اور لینے میں بھی آسانی. لیکن اگر زیادہ ہوا تو میرے دوستو دینے میں بھی تکلیف اور لینے میں بھی تکلیف. لیکن یہ تو دنیا کی بات ہے، لیکن اللہ کے یہاں تو میرے دوستو وہ تو سب ظاہر ہے، وہ تو سب ظاہر ہے. اس لیے عزیزوں اور دوستو ان باتوں سے رکو جس سے ہماری سوسائٹی پر اچھا اثر نہیں پڑتا. ایک دوسرے سے تواضع اور پیار اور محبت کی باتیں کرو، مگر یہ پیار اور محبت کی باتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس کے اندر کوئی اپنا ذاتی مقصد نہ ہو. اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہماری سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی بن سکتی ہے، اور اس طرح سے ہمارا وجود ملک کے لیے، قوم کے لیے، آج کی دنیا کے لیے بہترین نمونے کا کام کر سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.